اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی منڈانے کی گناہ سے اس قدر نفرت تھی کہ جب شاہ ایران کے قاصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، مجوسی تھے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر کرنا بھی پسند نہ کیا اور فرمایا تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں یہ شکل بگاڑنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ وہ بولے کہ ہمارے رب یعنی شاہ ایران کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم فرمایا۔ بس جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مجوسیوں کے خدا کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، ان کو سبقان سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے۔ اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم اپنی شکل بگاڑنے کی وجہ سے ہماری جماعت سے خارج ہو تو شفاعت کی امید کس سے رکھیں گے؟ 5ویں حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مونچھیں بڑھانا اور اسی طرح داڑھی منڈانا اور کترانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ کبیرہ پر ہی ایسی وعید فرما سکتے ہیں کہ ایسا کرنے والا ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ 6ٹھی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرے اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اس حدیث میں ملا علی قاری صاحب میقات میں لکھتے ہیں کہ لعن اللہ کا فقہ جملہ بطور بددعا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ داڑھی منڈانے میں گزشتہ بالا قباحتوں کے علاوہ ایک قباحت عورتوں سے مشابہت کی بھی ہے، کیونکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے داڑھی کا امتیاز رکھا ہے۔ بس داڑھی منڈانے والا اس امتیاز کو مٹا کر عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا موجب ہے۔ ان تمام نصوص کے پیش نظر فقہائے امت اس پر متفق ہیں کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے اور یہ اسلام کا شعار ہے، اور اس کا منڈانا یا کترانا جبکہ حد شرعی سے کم ہو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس فعل حرام سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ دوسرے سوال کا جواب، احادیث بالا میں داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ترمذی شریف کتاب الادب صفحہ 100 جلد نمبر 2 کی ایک اور روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ریش مبارک کی طول و عرض سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس کی وضاحت صحیح بخاری کتاب اللباس جلد 2 صفحہ نمبر 875 کی روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج عمرے سے فارغ ہونے کے موقع پر احرام کھولتے تو داڑھی کو مٹھی میں لے کر زائد حصہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس مضمون کی روایت منقول ہے۔ نصب الغایہ صفحہ نمبر 458 جلد 2 اس میں لکھا ہے کہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ داڑھی کی شرعی مقدار کم از کم 1 مشت ہے۔ ہدایہ کتاب الصوم میں لکھا ہے کہ بس داڑھی منڈانا حرام ہے، اسی طرح داڑھی 1 مشت سے کم کرنا بھی حرام ہے۔ در مختار میں ہے، اور داڑھی کترانا جبکہ وہ 1 مشت سے کم ہو، جیسا کہ بعض مغربی لوگ اور ہیوے قسم کے آدمی کرتے ہیں، بس اس کو کسی نے جائز نہیں کہا۔ اور پوری داڑھی صاف کر دینا تو ہندوستان کے یہودیوں اور عجم کے مجوسیوں کا فعل تھا۔ علامہ شامی نے یہ مضمون لکھا ہے۔ یہی مضمون فخر القدیر صفحہ نمبر 77 جلد 2 اور بحر الرائق صفحہ نمبر 2 اور جلد 2 میں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں حلق کردن لحیہ حرام الی آخری، یعنی داڑھی مڈانا حرام ہے اور 1 مشت کی مقدار اس کا بڑھانا واجب ہے، بس اگر اس سے کم ہو تو کترانا بھی حرام ہے۔ امداد الفتاوی میں داڑھی رکھنا واجب ہے اور قبضے سے زائد کٹوانا حرام ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ۔ در مختار میں ہے کہ مرد کے لیے داڑھی کا کٹانا حرام ہے اور اس کی مقدار مسنون 1 مشت ہے۔ علامہ شامی نے اسی طرح لکھا۔ اگلے سوال کا جواب، جو حافظ داڑھی مڈاتے ہیں یا کتراتے ہوں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب اور فاسق ہیں۔ تراویح میں بھی ان کی امامت جائز نہیں اور ان کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی یعنی عمل حرام ہے۔ اور جو حافظ صرف رمضان مبارک میں داڑھی رکھ لیتے ہیں اور بعد میں صاف کرا دیتے ہیں، ان کا بھی یہ حکم ہے۔ ایسے شخص کو فرض نماز اور تراویح میں امام بنانے والے بھی فاسق اور گناہگار ہیں۔ اگلے سوال کا جواب، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے یہ اصول ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی شعار کا مذاق اڑانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے، جس سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو اسلام کا شعار اور انبیاء کرام علیہ السلام کی متفقہ سنت فرمایا ہے۔ بس جو لوگ مست فطرت کی بنا پر داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے اعضاء میں سے اگر کوئی داڑھی رکھنا چاہے اسے روکتے ہیں یا اس پر کانا زنی کرتے ہیں، اور جو لوگ دولہا کی داڑھی مڈائے بغیر رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔
ان کو لازم ہے کہ توبہ کریں اور اپنے ایمان کی تجدید کریں اور نکاح بھی دوبارہ کریں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اصلاح الرسوم میں صفحہ نمبر 15 پہ لکھتے ہیں، من جملہ ان رسوم کی داڑھی مڈانا یا کٹانا اس طرح کہ ایک مشت سے کم رہ جائے یا مونچھیں بڑھانا، جو اس زمانے میں اکثر نوجوانوں کے خیال میں خوش بازی سمجھی جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ بڑھاؤ داڑھی کو اور کتراؤ مونچھوں کو۔ روایت کیا، اس کو بخاری مسلم نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر سے دونوں حکم فرمائے اور امر حقیقتاً وجوب کے لیے ہوتا ہے، بس معلوم ہوا کہ یہ دونوں حکم واجب ہیں اور واجب کا ترک کرنا حرام ہے، بس داڑھی کا کٹانا اور مونچھیں بڑھانا دونوں فعل حرام ہے۔ اس سے زیادہ دوسری حدیث میں مذکور ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنی لبیں نہ لے وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں۔ جب اس کا گناہ ہونا ثابت ہو گیا تو جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں بلکہ اس کو پسند کرتے ہیں اور داڑھی بڑھانے کو عیب جانتے ہیں بلکہ داڑھی پر ہنستے ہیں اور ان کی ہجر کرتے ہیں، ان سب مجموعہ امور سے ایمان کا سالم رہنا ازبس دشوار ہے۔ ان لوگوں کو واجب ہے کہ اپنی اس حرکت سے توبہ کریں اور ایمان اور نکاح کی تجدید کریں اور اپنی صورت موافق حکم اللہ اور رسول کے بنائیں۔ اگلے سوال کا جواب، جو حضرات سفر حج کے دوران یا حج سے واپس آ کر داڑھی مڈاتے یا کتراتے ہیں، ان کی حالت عام لوگوں سے زیادہ قابل رحم ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے گھر میں بھی کبیرہ گناہ سے باز نہیں آتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی حج مقبول ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو۔ اور بعض اکابر نے حج مقبول کی علامت یہ لکھی ہے کہ حج سے آدمی کی زندگی میں دینی انقلاب آ جائے، یعنی وہ حج کے بعد طاعات کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے لگے۔ جس شخص کی زندگی میں کوئی تغیر نہیں آیا، اگر پہلے فرائض کا تارک تھا تو اب بھی، اور اگر پہلے کبیرہ گناہوں میں مبتلا تھا تو حج کے بعد بھی بدستور گناہوں میں ملوث ہے، ایسے شخص کا حج در حقیقت حج نہیں ہے، محض سیر و تفریح اور چلت پھرت ہے۔ وہ فقہی طور پر اس کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن حج کے ثواب اور برکات و ثمرات سے وہ محروم رہے گا۔ کتنی حسرت و افسوس کا مقام ہے کہ آدمی ہزاروں روپے کے مصارف بھی اٹھائے اور سفر کی مشقتیں برداشت کرے، اس کے باوجود ایسے گناہوں سے توبہ کی توفیق نہ ہو اور جیسا گیا تھا ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آ جائے۔ اگر کوئی شخص سفر حج کے دوران زنا اور چوری کا ارتکاب کرے اور اسے اپنے اس فعل پر ندامت بھی نہ ہو اور نہ اس سے توبہ کرے تو ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ اس کا حج کیسا ہوگا۔ داڑھی مڈانے کا کبیرہ گناہ ایک اعتبار سے چوری اور بدکاری سے بھی بدتر ہے کہ وہ وقتی گناہ ہے، لیکن داڑھی مڈانے کا گناہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ آدمی داڑھی مڈا کر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کا احرام باندھے ہوئے، لیکن اس کی مڈی ہوئی داڑھی عین نماز، روزہ اور حج کے دوران بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس پر لعنت بھیج رہی ہے اور وہ عین عبادت کے دوران بھی حرام کا مرتکب ہے۔ حضرت شیخ قطب العالم مولانا زکریا صاحب کانوی ثم مدین اللہ عنہ اپنے رسالے داڑھی کے وجوب میں تعریف فرماتے ہیں، مجھے ایسے لوگوں کو جو داڑھی مڈاتے ہیں دیکھ کر یہ خیال ہوتا تھا کہ موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں، اور اس حالت میں جب داڑھی مڈی ہوئی ہو اگر موت واقع ہو گئی تو قبر میں سب سے پہلے سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت ہوگی، تو کس منہ سے چہرے انور کا سامنا کریں گے؟ اس کے ساتھ ہی بار بار یہ خیال آتا تھا کہ گناہ کبیرہ زنا، لواطت، شراب نوشی، سود خوری وغیرہ تو بہت ہیں مگر وہ سب وقتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب زناکار زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ مطلب اس حدیث کا مشائخ نے لکھا ہے کہ زنا کے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن زنا کے بعد وہ نور ایمانی مسلمان کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ مگر قطع لحیہ یعنی داڑھی مڈانا اور کترانا ایسا گناہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو بھی یہ گناہ ساتھ ہے، روزے کی حالت میں بھی، حج کی حالت میں بھی، ہر عبادت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگے رہتا ہے۔ بس جو حضرات حج و زیارت کے تشریف لے جاتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ خدا اور رسول کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی مسخ شدہ شکل کو درست کریں اور اس گناہ سے سچی توبہ کریں اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اس فعل حرام سے بچنے کا عزم کریں، ورنہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ شیخ سعدی کے شعر کے مصداق بن جائیں، خر عیسیٰ گر مکہ ربر چوں باز آیت ہنوز کر باشد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں گدھا اگر مکے بھی چلا جائے جب واپس آئے تو گدھا ہی رہے گا۔ انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ روزہ عقد پر سلام پیش کرنے کے لیے کس منہ سے حاضر ہوں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر کتنی تکلیف ہوگی۔ اگلے سوال کا جواب، ان حضرات کا جذبہ بظاہر بہت اچھا ہے اور اس کا منشا داڑھی کی حرمت و عظمت ہے، لیکن اگر ذرا غور تامل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ خیال بھی شیطان کی ایک چال ہے جس کے ذریعے شیطان نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اس فعل حرام میں مبتلا کر دیا۔ اس کو ایک مثال سمجھیے، ایک مسلمان دوسروں سے دغا فریب کرتا ہے جس کی وجہ سے پوری اسلامی برادری بدنام ہوتی ہے۔ اب اگر شیطان اس سے یہ پٹی پڑھائے کہ تمہاری وجہ سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، اسلام کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر سکھ بن جاؤ،
اس کو اسلام چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اگر اس کے دل میں اسلام کی واقعی حرمت و عزت ہے تو وہ اسلام کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان برائیوں سے کنارہ کشی کرے گا جو اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا موجب ہے۔ ٹھیک اسی طرح کا شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم داڑھی رکھ کر برے کام کرو گے تو داڑھی والے بدنام ہوں گے، اور یہ چیز داڑھی کی حرمت کے خلاف ہے، تو اس کی وجہ سے داڑھی کو خیر بات نہیں کہا جائے گا، بلکہ ہمت سے کام لے کر خود ان برے افعال سے بچنے کی کوشش کی جائے گی جو داڑھی کی حرمت کے منافی ہیں اور جن سے داڑھی والوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ ان حضرات نے آخر یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ ہم داڑھی رکھ کر اپنے برے اعمال نہیں چھوڑیں گے؟ اگر ان کے دل میں واقعی اس شعار اسلام کی حرمت ہے تو عقل اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھیں اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اس کے بعد کوئی کبیرہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوگا، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شعار اسلام کی حرمت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس موہوم اندیشے کی بنا پر کہ کہیں ہم داڑھی رکھ کر اس کی حرمت کے قائم رکھنے میں کامیاب نہ ہوں، اس عظیم الشان شعار اسلام سے محروم ہو جانا کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ شعار اسلام کو خود بھی اپنائیں اور معاشرے میں اس کو زندہ کرنے کی پوری کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن مسلمانوں کی شکل و صورت میں ان کا حشر ہو اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حق تعالی شانوں کی رحمت کا مورد بن سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری حکم عدولی کی اس نے انکار کر دیا۔ ہاں بھائی، کسی کی ویسے برائی مقصود نہیں، مقصود مسئلہ بیان کرنا ہے، اور یہ ساری تفصیلات آپ کا وقت بھی زیادہ لیا محض اس وجہ سے نہایت آپ حضرات کی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے سے اللہ جانتا ہے یہ مضمون پڑھ کے سنایا گیا، تو لہذا جو حضرات بیچارے داڑھی بالکل نہیں رکھ رہے یا داڑھی تو رکھ رہے ہیں اور اپنے طور پر گمان میں ہے کہ ہم نے تو فریضہ ادا کر رکھا ہے، ہماری داڑھی ہے، لیکن شرعی مقدار کے مطابق نہیں۔ شریعت میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے فرض کے درجے میں اس کی مقدار بھی متعین کی گئی۔ فرض نمازوں کو آپ دیکھ لیجیے، 5 نمازیں فرض ہیں، ان سب کی رکعتیں متعین مقدار۔ دنیا کے کاموں میں دیکھا جائے ہر چیز کے پیٹرول کی مقدار، ہوا پہیے میں ہوا کی مقدار، اور ہر چیز میں مقدار، کھانے کی مقدار، بھائی اتنا کھانا کھانا چاہیے، نہ اس سے زیادہ ہو نہ اس سے کم۔ ایسی داڑھی جو فرض ہے اس کی مقدار بھی شریعت میں متعین فرض ہے، ایک مشت یہ جو ہے، اس سے زائد اگر بال ہو جائیں ان کو زائد بالوں کو کاٹ سکتے ہیں، ورنہ کاٹنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق دے۔
السنة كما قال عليه الصلاة والسلام واضحا رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يدخل له ومنها إحياء ليلة العيد فقد قال عليه الصلاة والسلام قام ليلة العيدين محتسب لم قلبه يوم تموت القلوب ومنها صدقة البر فقد قال عليه الصلاة والسلام صاع من كل أو قمح عن ليس صغير أو كبير كل نوع ذكر أو أنثى إلى آخر الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ومن الصلاة والخطبة فقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقول مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله نستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى وأرضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة النساء في الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شفاعة في الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة وسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للعباس لولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعده فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالسلطان لله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صلوا صلوات رحمكم الله.